بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کافی دیر بعد ایک پی ٹی آئی کی طرف سے جلسہ دیکھنے کو ملا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد سے پی ٹی آئی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس وجہ سے ان کی جو ورکرز کی پکڑ دکڑ جاری تھی، اس کے بعد ان کو کہیں پر جلسہ کرنے یا اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ جو بھی ان کو مطلوب ہوتا تھا اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، یا جو کوئی حکومت پر یا کسی ادارے پر تنقید کرنے کی یا بات کرنے کی ان کے خلاف کوشش کرتا تھا اس کو بھی دھر لیا جاتا تھا، اور جلسے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان کافی مشکلات کے بعد ایک ورکرز کنونشن پی ٹی آئی نے منعقد کی تھی چارسدہ میں، جس کے جو اثرات تھے وہ ایسے ہوئے کہ وہ ایک جلسے میں تبدیل ہو گئی، کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی دیکھنے کو ملی کہ وہ شاید جلسے میں بھی نہ آئی ہو، کیونکہ کافی پارٹیاں تھیں جن کو اجازت مل رہی تھی جلسے کی، اور پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نون لیگ کو تو کسی بات پر نہیں روکا گیا، بلاول بھٹو کا بھی سنا ہے کہ 2-3 جگہ جلسہ کروایا گیا، لیکن واحد جماعت پی ٹی آئی تھی جس کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ آخرکار وہ بھی اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اس دفعہ، اور انہوں نے اپنا جلسہ کر کے دکھا دیا ہے۔ سنا ہے کہ جو تعداد تھی لوگوں کی وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پولیس کے لیے مشکل ہو گیا تھا ان کو گرفتار کرنا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور اب پولیس ہزاروں لوگوں کو کیسے گرفتار کرتی۔ پہلے 2 جگہ جو تھی وہاں پہ جلسہ منعقد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پولیس وہاں پہنچ جاتی تھی اور لوگ منتشر ہو جاتے تھے، تو انہوں نے جگہ پھر تیسری جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی، پھر وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا، اور وہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی آ گئی کہ وہ پھر پولیس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا، اور پولیس بے بس نظر آئی ان کو گرفتار کرنے میں۔ وہاں پر دیکھا گیا کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی وہاں پر لوگوں سے خطاب کیا ہے اور الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تو نواز شریف کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ میں نواز شریف کے مقابلے میں بھی الیکشن میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں، جہاں سے یہ جس حلقے سے کہے گا میں وہاں سے اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کو تیار ہوں، چاہے وہ ان کا کوئی آبائی حلقہ ہے، چاہے وہ پاکستان کا کسی بھی علاقے کا حلقہ ہے، کسی بھی شہر کا حلقہ ہے، کسی بھی صوبے کا ہے، میں ان کے خلاف الیکشن لڑ کے دکھاؤں گا۔ تو یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اتنے پرانے اور منجے ہوئے سیاسی لیڈر کے سامنے یوں اعلان کرنا اور اس کے خلاف الیکشن میں کھڑا ہونے کا کہنا۔ اور دوسری طرف دیکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی ایک ورکن کنونشن کا اعلان کیا تھا، یا اس کو جلسہ کہہ لیں، لیکن وہ پھر بری طرح پٹ گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ درجن لوگ جو تھے وہ دیکھنے کو ملے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی نہ سیاست بدل سکتی ہے نہ ان کی ذہنیت بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ کچھ بھی کریں یہ عورتوں کے خلاف جو ہے وہ تنقید کرنا بند نہیں کرتے۔ وہ چاہے پی ٹی آئی کی ہیں، پیپلز پارٹی کی ہیں، نون لیگ کی ہیں، عورت جو ہے وہ عورت ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہو، عورت کی عزت کرنا ہمارے مذہب میں شامل ہے۔ تو جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو دیکھا گیا کہ انہوں نے جلسے میں کہا کہ نون لیگ کی دیکھیں آپ عورتیں جو ہیں وہ کس طرح پرامن جلسہ کرتی ہیں، یا جہاں بھی احتجاج میں جائیں پرامن رہتی ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں وہ تو یہ ڈانس ڈھول ڈھمکا اور احتجاج میں ایسے آگے آگے آتی ہیں جو کہ ایک شرمناک بات ہے، اور بھی کافی ایسی باتیں کی جو اخلاقاً غلط تھیں۔ تو لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اب یہ فیصلہ تو الیکشن کریں گے کہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کس کو ووٹ پڑیں گے، الیکشن کتنے فیئر ہوں گے، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اس میں کوئی لیڈر کچھ نہیں کر سکتا سوائے جلسوں کے یا بولنے کے۔ تو امید ہے انشاءاللہ جو بھی لیڈر آئے گا وہ پاکستان کے حق کے لیے بہتر آئے گا۔ آمین۔